فیملی یا سوسائٹی پریشر کو تب کیسے ڈیل کریں جب وہ آپ کو کسی ایسے ریلیٹیو جس سے آپ کو پتا ہو کہ ڈیپ ڈاؤن کوئی فائدہ نہیں ہے یا مجھے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سچویشن میں کیا کریں؟ کہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، سوسائٹی والے کر رہے ہیں کہ خون کے رشتے ہیں، اس کو چلانا تو پڑے گا. دشمن کے ارادوں کو اگر ظاہر ہے کرنا، تم کھیل وہی کھیلو، صرف انداز بدل ڈالو. واہ، سمجھ آئی آپ کو بات؟ جہاں رشتے دار کھڑے ہیں، رشتے داروں میں رشتہ ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہے آپ کے لیے وہاں پر انکار کرنا یا اس چیز کو لے کے چلنا. آپ کی ضرورت ہی نہیں وہ رشتہ، آپ اس رشتے کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے، آپ کے کہیں اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور آپ کی زندگی کا محور ہے. تو کیا کرنا ہے کہ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو مگر انداز بدل ڈالو. اب کھیل تو کھیلنا ہے نا. اب امی کا پریشر ہے، ابو کا پریشر ہے، رشتہ داروں کا پریشر ہے کہ جی یہیں پر رشتہ ہونا ہے، تو آپ نے ان کو انکار نہیں کرنا. آپ ان کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی بھی پوری کر سکتے ہیں. دنیا کی ایسی ٹپ بتا رہی ہوں، ایسی ٹرک بتا رہی ہوں جو آج سے پہلے کسی پروگرام میں جو ہے وہ کسی نے نہیں بتائی ہوگی، کہ گھر والے بھی خوش اور آپ خود بھی خوش. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس میں بڑا آپ کو جو ہے وہ اپنی ذات پہ کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں، پہلے آپ ان کی پوری بات سنیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اچھا، جو وہ چاہتے ہیں آپ نے ان کو سن لیا، فوری آپ نے ان کو رپلائی نہیں دینا. بات کو سن کے آپ نے اپنے پاس سیف رکھ لینا ہے. اس کے بعد اسی بات میں سے نیگیٹو کیا ہے ان گھر والوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں. ہمارے یہاں بچے یا لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے نیگیٹو ہوتا ہے نا، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بہن کی بیٹی ہے تو مجھے پسند نہیں ہے، میں نے نہیں شادی کرنی یہاں پر، یا آپ کی بہن کا بیٹا ہے مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں شادی کرنی، میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے کوئی اور پسند ہے. نو، آپ نے یہ جملہ بولنا ہی نہیں ہے. آپ نے اپنے جملوں کو بالکل چینج کر دینا ہے. یہاں آ کے آپ نے ان کو ساری بات ان کی سن لی، ان کی بات اپنے ذہن میں رکھ لی. اس کے بعد ایک مخصوص وقت میں بیٹھ کر آپ نے ان کے اپنے لیے اس میں کیا غلط ہے آپ نے وہ پوائنٹس بنانے ہیں کہ ان کو کیا غلط لگے گا. اپنا تو ذکر ہی نہیں کرنا نا، حالانکہ پسند آپ کو نہیں ہے لیکن اپنا ذکر نہیں کرنا. انہیں بتا دیں کہ ان کے لیے اچھا. اب یہ ایسی بات ہے کہ میں آن ایئر بتا رہی ہوں، اس میں ماں باپ بھی سن رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، لیکن میں خراب نہیں کر رہی. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ خراب کرنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ اس میں وہ پوائنٹ لازمی ڈھونڈیں جو آپ کے گھر والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں وہ لڑکی آ رہی ہے جو آپ کی پھپھو کی بیٹی ہے یا آپ کی خالہ کی بیٹی ہے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے، دور کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لڑکی آ رہی ہے، وہ کیا کرے گی کہ اسے پتہ ہوگا کہ میں اپنے ہی گھر میں جا رہی ہوں. وہ بالکل ریلیکس ہو کر جو ہے وہ وہاں پر جائے گی. وہ اس کی لائبلٹیز اور ذمہ داریوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پائے گی جس طریقے سے اس کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہاں پر آ کر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے خاندان میں رشتہ کرتے ہیں تو وہ رشتہ داریاں بدلتی ہیں جب آپ کے جو ہے وہ دوسرے رشتوں میں، بچوں کے جو ہے وہ رشتوں میں، تو وہاں پر آ کے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں تو اپنی بہن کی بیٹی لے کر آئی تھی پھر بھی اس نے میری عزت نہیں کی. دونوں بہنیں میں آپ لڑائیاں اس کے بھی لیے ہوتی ہیں. خالہ ہیں، آپ اس کے لیے پھپھو ہیں، آپ اس کے لیے جو ہے وہ جب ساس کا روپ دیکھیں گی تو وہ آپ کو وہ عزت نہیں دے پائے گی جو وہ عزت اس رشتے سے پہلے آپ کو دیتی تھی. ایک تو یہ چیز آ جائے گی، آپ اپنی ماں کو ریلائز کروائیں کہ یہاں آ کر جو ہے وہ پرابلم آئے گی. اچھا، دوسری بات یہ ان لوگوں کے لیے جو پسند نہیں کر رہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے. پہلی بات کہ ہر کی نہیں، آپ اپنی خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، پھپھو کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں شادی کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے، اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، لیکن جو نقصان ہوگا وہ آپ انہیں نقصان چنیں اور اپنے ماں باپ کو بتا دیں. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتا دیں کہ مجھے کوئی اور پسند ہے، میں یہاں پر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور پسند ہے اور ہم نے اس سے شادی نہیں کرنی، اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اس لڑکی کی برائی نہیں کرنی اور نہ ہی آپ نے صرف ان کو سچائی بتانی ہے کہ کانفلکٹس کیا پیدا ہو سکتے ہیں. اگر جو ہے وہ آپ اس طریقے کو چلیں گے، اس طریقے کو فالو کریں گے، بہت سے لوگ اپنی پسند کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر دوسری بات، جب بھی کبھی آپ کسی لڑکی یا لڑکے کو پسند کریں، ڈائریکٹ اپنی امی ابو کو نہ بتائیں کہ جو ہے وہ یہ مجھے پسند ہے. کسی ایک بڑے کو اپنے اعتماد میں لیں، اپنے فیملی کے بڑے کو اعتماد میں لیں، اس کے تھرو رشتہ بھجوائیں. دیکھیں میرے پاس بہت ساری ٹپس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ گھروں میں لڑائی نہ پڑے، گھروں میں جو ہے وہ فساد نہ مچے، بچوں کو بھی ان کی جو ہے وہ پسند ملے اور ساتھ میں ماں باپ بھی جو ہے وہ خوش ہوں. تو ہمارے یہاں سب سے بڑا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے رشتہ داری میں کہ جی میرے ہی رشتہ دار کی بیٹی ہے تو وہی آئے گی.
اب وہ آ کے وہ کیا کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ بعد کی باتیں، اس پر لوگ فوکس نہیں کرتے، لوگ نہیں سوچتے، انہیں بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی رشتہ داری نبھانی ہے. تو اس کے نا سائیڈ ایفیکٹس بھی سوچا کریں، سائیڈ ایفیکٹس کو پہلے مد نظر رکھا کریں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے اور اس کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں اور خود بھی بیٹھ کے اس پہ بات کریں، اس کے بعد رشتہ کریں. کیونکہ اگر آپ آغاز میں ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے تو انجام بہت برا ہوگا، جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اگر آپ ان پر کام نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا یہ تو ہو گئے کہ آپ کے خالہ یا پھپھو کے گھر یا اپنے کسی بھی رشتہ دار کے گھر آپ کا رشتہ ہو گیا، لیکن اگر آپ کی ان پھپھو سے نہیں بنتی یا خالہ سے نہیں بنتی، لیکن آپ کے ریلیٹیوز یا پھر آپ کے امی ابو آپ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے رشتہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تب اس سچویشن میں کیا کریں؟ اچھا وہ تو پھر آپ یہ رشتے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جو پھپھو ہے وہ تو پھپھو ہی رہے گی، جو خالہ ہے وہ تو خالہ ہی رہیں گی. آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا ہے اس کا جو مقام اللہ نے جو رشتہ خونی آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آپ کو ہر حال میں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھپھو جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے لیکن وہ آپ کی پھپھو ہے تو پھپھو تو ہے، ہاں آپ ان سے بات کریں یا نہ کریں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ان سے کتنی بات کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ انہیں کتنی عزت دیتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پھپھو ہو گئی، خالہ ہو گئی، چچی ہو گئی، تائی ہو گئی، یہ وہ رشتے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے، ان کو آپ کو نبھانا ہی نبھانا ہے. وہ چاہے آپ کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہیں کر رہے، لیکن کیونکہ ایک ہمارے معاشرے کا تقاضا بھی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے معاشرتی اقدار کو بھی نہیں بھول سکتے کہ ایک چھوٹا جو ہے وہ بچہ اٹھ کے کسی بڑے کی جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ بدتمیزوں میں کنسیڈر ہوں گے. تو پھر میرا خیال ہے بدتمیزی کرنے والے شخص کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بیٹھنا چاہتا اور کوئی بھی اس کو عزت نہیں دیتا. ماں باپ تبھی آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ماں باپ کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اہمیت دیں گے اور ان کی اچھائی بیان کرتے رہیں گے. اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھائی رشتہ داروں میں ہو بھی، کبھی کبھی آپ کو وہ اچھائیاں بھی ماں باپ کے سامنے بیان کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں شاید یہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کے ماں باپ اس سے خوش ہو رہے ہیں، انہیں خوشی مل رہی ہے، تو آپ وہ چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور جہاں آپ کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کی عزت کرو وہاں پر آپ عزت کریں، کیونکہ ماں باپ کی بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات کریں کہ ہاں جی آپ کو اگر پھپھو پسند نہیں ہے تو آپ پھپھو کی جو ہے وہ بےزتی کر رہے ہیں، ایسا پسند نہیں ہے، ایسا یہ ایشو نہیں ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وہ آپ کو پسند بھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ بس آپ خاموشی اختیار کریں، زیادہ بات نہ کریں ان سے، اور آپ عزت کریں. رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا آپ کے جو رشتوں میں ہے وہ قائم رہنا چاہیے. جب آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، جب آپ اس کو عزت دیں گے نا تو آٹومیٹکلی آگے سے آپ کو جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر عزت ضرور ملے گی، محبت ضرور ملے گی.